بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں فرقان قریشی صاحب کی سیزن 5 ایز ابو سو بلو، دریائے نیل اور دریائے فرات سے لے کے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے لے کے جنتوں کی سیر تک، یہ سیریز اسی حوالے سے ہے۔ تو پیارے دوستوں فرقان قریشی صاحب نے اس سیزن کے لیے بہت محنتیں کی ہیں۔ انہوں نے کھوج کے میرے اور آپ کے لیے یہ معلومات اکٹھی کی ہیں، تو اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سیزن کو خود بھی دیکھیے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس سیزن کو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس سیزن میں مجھے اور آپ لوگوں کو ایسی معلومات اور ایسی انفارمیشن ملنے والی ہیں کہ جو نہ میں نے نہ آپ نے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی سورس سے نہیں سنے ہوں گے۔ بہت ہی بہترین سیزن ہونے والا ہے۔ تو پیارے دوستو چلیے آئیے اسی سیزن کی آج کی قسط دیکھتے ہیں کہ فرقان صاحب اسی سیزن میں آج کی قسط میں کیا فرما رہے ہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کر کے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرقان قریشی بلاگز کے 5ویں سیزن ایز ابو سو بلو کی 5ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج سے یہ سیریز بالکل ایک نئے فیز میں داخل ہونے والی ہے، کیونکہ اب تک تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دریائے نیل اور فرات کا پانی چھٹے آسمان سے لے کر نیچے ہماری دنیا تک کیسے آ رہا ہے۔ اپنے سفر کے دوران ہم آسمانوں میں اڑے، ان دریاؤں کو ٹریک کرتے کرتے ہم نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، یعنی چھٹے آسمان پر موجود بیری کا ایک بہت بڑا درخت۔ پھر آسمانوں ہی میں اڑتے اڑتے ہم نے جنت الفردوس کی بھی ایک جھلک دیکھی، اور پھر ہم دریائے نیل اور فرات کے نیچے موجود دلدلوں کے اندر بھی گئے۔ لیکن یہاں سے آگے اب ہماری سیریز ایک بالکل نئے فیز میں داخل ہونے والی ہے۔ دیکھیں، حدیث کے مطابق نیل اور فرات یہ دونوں دریاں چھٹے آسمان کے اوپر سے آ رہے ہیں۔ یہ تو پچھلی 4 قسطوں میں کلیئر ہو گیا، لیکن ان دونوں میں سے ایک دریا دوسرے کی نسبت ہمارے لیے تھوڑی سی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے دریائے فرات۔ ایسا اس لیے کیونکہ اس دریا میں سے آگے چل کر قیامت کی ایک نشانی نے ظاہر ہونا ہے، اور وہ یہ کہ دریائے فرات میں سے عنقریب سونے کا ایک پہاڑ نکل آئے گا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو سونے کا وہ پہاڑ دکھاؤں، پہلے میں آپ کے سامنے 9 صحیح احادیث کی ایک سمری، ایک خلاصہ رکھ دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ایگزیکٹلی ہونا کیسے ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر ایک ڈسکشن کریں گے کہ یہ واقعہ شروع کیسے ہوگا۔ یہ 9 احادیث صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور مشکات شریف میں ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو وہ اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ اس پہاڑ کے قریب موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے باہر سے آنے والوں کو اس میں سے سونا لے جانے کی اجازت دے دی تو وہ سب کا سب سونا لے جائیں گے، اور اس طرح ان دونوں پارٹیز کے درمیان اس پہاڑ کی وجہ سے ایک لڑائی شروع ہوگی۔ یہ لڑائی اس قدر شدید ہوگی کہ اس میں لڑنے والے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، حالانکہ لڑنے والا ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میں بچ جاؤں، لہٰذا سن لو کہ تم میں سے جو کوئی بھی وہاں موجود ہو وہ اس پہاڑ میں سے کوئی بھی چیز نہ لے۔ اوکے، یہ واقعہ ہونا ابھی باقی ہے، اور کئی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے پہاڑ والی یہ نشانی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس سے خبردار کر دیا ہے، اس سے منع کر دیا ہے کہ دیکھو اس پہاڑ میں سے کوئی بھی چیز نہ لینا، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہاڑ کے متعلق خود کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ جب تک ہم اس پہاڑ کو سمجھیں گے نہیں، اسے پہچانیں گے نہیں، ہمارا اس سے بچنا مشکل ہوگا۔ اور اس پہاڑ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنا ضروری ہوں گے۔ پہلا سوال کہ کیا وہ پہاڑ واقعی سونے کا بنا ہوگا، یا پھر یہ صرف ایک ایلیگوری ہے، ایک تمثیل ہے،
یعنی کیا دریا سے نکلنے والی کسی بہت قیمتی چیز کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا رہی ہے یا واقعی یہ ایک ایکچول سونے کا پہاڑ ہوگا؟ دوسرا سوال کہ سونے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وائی گولڈ؟ سونا اتنا اہم کیوں ہے؟ یا پھر یوں کہہ لیں کہ گولڈ کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ تیسرا سوال کہ اس وقت بھی تو دنیا میں 2 لاکھ ٹن سے زیادہ وزن کا سونا موجود ہے، لیکن اس پر تو لوگ نہیں لڑ رہے، تو پھر تب اس پہاڑ کے سونے میں ایسا کیا خاص ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے اتنا دشمن ہو جائیں گے کہ 99% لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے؟ اگر آپ ان تینوں سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو پھر چلیں میرے ساتھ آج ایک ایسے سفر پر کہ جہاں ہم سونے سے بنی دنیایں دیکھیں گے، اور جب ہمارا یہ سفر مکمل ہوگا تب شاید آپ کی آنکھیں بھی سونے کی چمک سے دمک رہی ہوں گی۔ ہمارا پہلا سوال کہ کیا وہ پہاڑ واقعی سونے کا بنا ہوگا یا پھر یہ صرف کسی قیمتی چیز کے ساتھ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اگر بات تشبیہ کی ہو تو ذرا سوچیں کہ دریاؤں میں سے ایسا کیا نکلتا ہے کہ جو انتہائی قیمتی یا پھر ویلیویبل ہوتا ہے؟ جب بھی دریاؤں میں سے نکلنے والے ریسورسز کی بات کی جائے تو ذہن میں سب سے پہلا نام آتا ہے دریا پر بنائے گئے ایک ڈیم کا۔ دریاؤں پر باندھے گئے بڑے بڑے بند کہ جن سے نہ صرف ویلیویبل بجلی پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے شہر، ہماری انڈسٹریز اور ہمارے کاروبار چلتے ہیں، بلکہ ڈیم سے آس پاس کی زمین اور فصلوں وغیرہ کو پانی بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دریاؤں پر بنے ڈیمز کسی ملک کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتے، اور اسی لیے میں نے کچھ مسلم سکالرز کو یہ بات کہتے بھی سنا ہے کہ فرات سے نکلنے والا وہ پہاڑ دراصل کوئی بہت بڑا ڈیم ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ پہاڑ ایک ڈیم ہو سکتا ہے۔ 1983 میں دریائے فرات پر ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور یہ ایک اتنا میگا پروجیکٹ تھا کہ اسے مکمل ہونے میں تقریباً 10 سال لگ گئے تھے، اور یہ پروجیکٹ تھا دریائے فرات کے ترکی والے حصے پر بننے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ڈیم، دی اتا ترک ڈیم۔ جب اتا ترک ڈیم بنا تو اس وقت یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ڈیم تھا۔ اب تو اتا ترک سے بھی بہت بڑے بڑے ڈیمز بن چکے ہیں، لیکن آج بھی اتا ترک ڈیم دنیا کے سب سے بڑے واٹر پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی اتا ترک ڈیم 2500 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ بائی دی ویز آپ کو پرسپیکٹو کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اتا ترک ڈیم کے مقابلے میں ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے ڈیم تربیلا ڈیم کی پروڈکشن کیپیسٹی 1500 میگا واٹ ہے، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کہ جو چائنا میں بنا ہوا ہے، 3 گورجز ڈیم، اس کی پروڈکشن کیپیسٹی 22,000 میگا واٹ ہے۔ بلکہ چائنا والا ڈیم تو اتنا بڑا ہے کہ جب اس کی 32 ٹربائنز سٹارٹ ہوئی تھیں تو اس وقت اتنی طاقت پیدا ہوئی تھی کہ اس نے ہماری دنیا کے گھومنے کی سپیڈ کوئی 0.06 سیکنڈز سلو کر دیا تھا۔ بہرحال اتا ترک ڈیم سے آج بھی 2500 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے 9.5 لاکھ ہیکٹیئر زمین کی فصلوں کو بھی پانی مل رہا ہے۔ اگر سادہ زبان میں بات کروں تو واقعی یہ ڈیم ترکی کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے، لیکن آج اس ڈیم کو بنے ہوئے 30 سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی کوئی اس پر لڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی اس پر قتل ہو رہا ہے۔ بلکہ اپنی ریسرچ کے دوران میں نے دنیا کے دوسرے بڑے بڑے واٹر پروجیکٹس کو بھی اسٹڈی کیا تھا، اور دیکھا تھا کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 57,000 سے زیادہ ڈیمز بنے ہوئے ہیں، لیکن کہیں بھی ڈیموں پر کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہی، جس سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ پہاڑ واقعی لٹرلی سونے سے بنا ہوا ہوگا، چمکتے دمکتے سونے کے کسی خزانے جیسا ایک پہاڑ۔ اور یہ احساس ہمیں اپنے دوسرے سوال پر لاتا ہے کہ پھر وائی گولڈ؟ سونے میں ایسا کیا ہے کہ اس کے پیچھے لوگ لڑتے ہیں؟ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی نالج میں بے حد اضافہ ہوگا۔ سونا ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، ایک قدرتی عنصر ہے، یہ ایک دھات ہے، اور ہزاروں سال سے انسان سونے کا استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ ویسے تو میں آپ کو سونے کے متعلق بے تحاشا دلچسپ باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن یاد ہے پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو درختوں کے متعلق مختلف لیئرز میں بتایا تھا،
یعنی پہلے ان کے پریکٹیکل استعمال کے متعلق بتایا کہ ان سے ہمیں فائدے کون کون سے ملتے ہیں، اور پھر ان کی مذہبی اہمیت کے متعلق بتایا کہ مذہبی اور کلچرل اعتبار سے درخت کی سگنیفیکینس کیا ہوتی ہے۔ تو بالکل ویسے ہی میں آپ کو سونے کے متعلق بھی 3 لیئرز میں بتاؤں گا۔ پہلی لیئر کہ دولت یا ویلتھ میں سونے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، دوسری لیئر کہ مذہب میں سونے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور پھر تیسری لیئر کہ مختلف کلچرز میں سونے کا کیا مقام رہا ہے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج والا اور اگلا چیپٹر مکمل دیکھنے کے بعد آپ سونے کو بالکل ہی ایک مختلف نظر سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ سونا زمین سے نکلنے والا ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، اور سائنٹیفک زبان میں سونے کو اورم کہتے ہیں۔ اس وقت ہماری دنیا میں 2 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزن کا سونا موجود ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ سونا نکالنے والا ملک چائنا ہے، یعنی ہر سال تقریباً 450 ٹن سونا۔ اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا سے ہر سال 300 ٹن سونا نکل رہا ہے، اور پھر رشیا سے سب سے زیادہ سونا نکلتا ہے، یعنی تقریباً 255 ٹن۔ لیکن یہ بات سونے کو اہم نہیں بناتی، بلکہ جو بات سونے کو سب سے زیادہ اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ سونے کو فیک نہیں کیا جا سکتا، اسے آرٹیفیشل طریقے سے بنایا نہیں جا سکتا، اسے سنتھسائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سچ ہے کہ آج جاپنیز اور امریکن سائنٹسٹ پارے کے چند ایٹمز کو سونے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ان کے یہ تجربات اس قدر مہنگے ہیں کہ صرف 1 اونس سونا بنانے کے لیے، یعنی صرف 2.5 تولے سونا بنانے کے لیے آپ کو $1 ارب، ایک نیوکلیئر ری ایکٹر یا پھر ایک پارٹیکل ایکسلریٹر اور بہت بہت سارا وقت چاہیے ہوگا۔ اور اگر یہ سب کچھ آپ کے پاس ہو تب بھی آپ صرف 2.5 تولے سونا ہی بنا سکیں گے، اور وہ سونا بھی اسینشیلی ریڈیو ایکٹیو سونا ہوگا، یعنی اگر آپ اس سے جیولری بنا کر پہن لیں تب بھی فوراً سے پہلے آپ کو کینسر لاحق ہو جائے گا۔ سونے کو کاپی کرنا ناممکن ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ ہمیشہ سے سونا ایک اوریجنل کرنسی کے طور پر استعمال ہوا ہے، جسے فیک نہیں کیا جا سکتا۔ سونا ہی اصل کرنسی ہے۔ یہ جو میرے اور آپ کی جیب میں نوٹ پڑے ہوئے ہیں، پیپر کرنسی، ان کے متعلق تو ونسٹن چرچل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ پیپر کرنسی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ سونے کی دوسری خاصیت کہ یہ بہت زیادہ ڈکٹائل ہوتا ہے، یعنی آپ اسے جتنا مرضی کوٹ لیں، اس کی جتنی مرضی باریک سے باریک شیٹس بنا لیں، یہ آسانی سے ٹوٹے گا نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اب وہ آتے ہیں یا نہیں، لیکن بچپن میں یقیناً آپ سب نے سونے کے ورق ضرور دیکھ رکھے ہوں گے کہ جو بالکل پتلی پتلی سونے کی باریک شیٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ انفیکٹ آپ سونے کو اتنا باریک پیس سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اتنی آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن سونے کے متعلق جو بات میں بالخصوص آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سونا دراصل اس زمین کی مخلوق ہے ہی نہیں۔ سونا اس کائنات میں صرف اور صرف ایک جگہ بنتا ہے، ستاروں کے اندر۔ اور آج اس زمین پر جتنا بھی سونا موجود ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کیسے آیا تھا؟ وہ ستارے کہ جن کے اندر سونا بنا تھا، وہ ستارے پھٹے، اور شاید کروڑوں سال تک ان سے نکلنے والا سونا خلاؤں میں سفر کرتا رہا، اور پھر مختلف میٹیورائٹس اور ایسٹرائڈس کے ذریعے ہماری اس دنیا میں تب آ کر گرا کہ جب یہ ابھی بن رہی تھی، اور آ کر وہ یہاں کی مٹی میں شامل ہو گیا کہ جسے آج کروڑوں سال کے بعد ہم کھود کھود کر ہر سال نکال رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی انگلی میں سونے کی جو انگوٹھی ہے، کسی زمانے میں یہ ستارے کے اندر پیدا ہوا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوا کرتی تھی۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ ستاروں سے آئے سونے کو آج دوبارہ ستاروں کی طرف ہی جانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے سونے کی تیسری خاصیت کہ سونا ایک ایسا میٹل ہے، ایک ایسی دھات ہے کہ جو گرمی اور ریڈیشن سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے آج بھی جو ایسٹروناٹس خلا میں جاتے ہیں ان کے ہیلمٹ پر سونے کی ایک پتلی سی فلم چڑھی ہوتی ہے، تاکہ ایسٹروناٹس کی آنکھیں خلا میں موجود ریڈیشن اور سورج کی اندھی کر دینے والی چمک یعنی کہ سن گلیئر سے بھی محفوظ رہیں۔ آپ کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ یاد ہے؟
اس کے شیشوں پر بھی ناسا نے 48 گرام سونے کی ایک کوٹنگ کی ہوئی تھی کہ جو ان شیشوں کو خلا کے ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ کروڑوں سال پہلے سونا ستاروں سے آیا تھا، اور آج ستاروں پر واپس جانے کے لیے بھی ہمیں سونے کی ہی ضرورت پڑ رہی ہے۔ And I personally think that that's beautiful۔ یہ تو تھا سونے کا ہماری زندگیوں میں ایک پریکٹیکل استعمال، لیکن سونے کی کہانی تو بھی صرف شروع ہوئی ہے۔ سونا ہمارے کلچر میں اس قدر انکارپوریٹڈ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کلچر میں کئی ویلیویبل یا پھر یادگار باتوں کو سونے یعنی گولڈ کے ساتھ کوئی نسبت ضرور دی جاتی ہے، ایسوشیٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا شادی کی 50ویں سالگرہ کیا کہلاتی ہے؟ گولڈن اینیورسری۔ یا پھر ہماری زندگی کے خوبصورت ترین پیریڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گولڈن ایئرز۔ یا پھر کسی قوم یا کسی کلچر کا بہترین دور کیا کہلاتا ہے؟ گولڈن ایج۔ مثلا گولڈن ایج آف اسلام وغیرہ، کہ جو 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک 500 سال کا ایک دور تھا۔ کسی بڑی اچیومنٹ پر ملنے والے ایوارڈز بھی اکثر سونے کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا گولڈ میڈلز یا پھر نوبیل پرائز، وہ بھی سونے کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کئی فلم ایوارڈز مثلا گولڈن گلوب یا پھر ایمی ایوارڈز یا پھر آسکر ایوارڈز، یہ سب سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کسی بڑی اچیومنٹ کی ایک علامت۔ انفیکٹ سونے کا استعمال لوہے سے بھی زیادہ پرانا ہے، کیونکہ سومیرینز یعنی دنیا کی سب سے پرانی تہذیب وہاں تو سونے سے باقاعدہ جیولری بنا کرتی تھی، حالانکہ اس وقت لوہے کا استعمال تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، اور تلواریں وغیرہ یہ سب تانبے کی بنی ہوتی تھیں۔ پھر آتی ہے سونے کی مذہبی سگنیفیکنس کہ جو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی۔ مثلا سورہ بقرہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا کر مصر سے باہر لائے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، اور وہ بچڑا انہوں نے کس چیز سے بنایا تھا؟ سونے سے۔ پھر اس وقت مسلمانوں کی ایک مقدس سائٹ کہ جو آج کل خبروں میں بہت زیادہ ان ہے، یعنی بیت المقدس، جہاں کی یہ تصویر دنیا کی مشہور ترین تصویروں میں سے ایک تصویر ہے، دی ڈوم آف دی راک کی تصویر، کہ جس کے گنبد پر یہ کوئی سنہرا پینٹ نہیں ہوا ہوا، بلکہ یہ 80 کلوگرامز سونے سے بنی ٹائلز ہیں کہ جنہیں جارڈن کے شاہ حسین نے اپنی محبت اور عقیدت میں لگوایا تھا، اور انفیکٹ سونے کی یہ ٹائلز لگوانے کے لیے انہیں لنڈن میں موجود اپنا ایک گھر بھی بیچنا پڑا تھا۔ پھر انڈیا میں سکھ مذہب کے اس مشہور مندر ہرمندر صاحب، یا جسے آپ گولڈن ٹیمپل کے نام سے جانتے ہوں گے، یہ مندر بھی سونے کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ تھائی لینڈ کا بدھ مندر واٹ فراکیو، یا پھر جسے عام زبان میں دی ٹیمپل آف دی ایمرلڈ بدھا کہتے ہیں، یہ مندر بھی سونے کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ الغرض ہر مذہب میں آپ کو مقدس دھات کے طور پر سونے کا استعمال جگہ جگہ نظر آئے گا۔ اب یہاں تک جو بھی معلومات میں نے آپ کو دی ہیں، ان میں سے کچھ معلومات شاید آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سب آپ کے لیے شاید بالکل نیا ہوگا۔ اب ہم چلنے والے ہیں ایک سفر پر، ایک بہت بہت دلچسپ سفر پر۔ اس سفر کے دوران میں آپ کو کچھ واقعات بھی سناؤں گا، اور یہ واقعات انسان کے سونا، چاندی، یاقوت، زمرد اور موتیوں جیسے کرسٹلز کے خزانوں کے ساتھ محبت کی بالکل ایک سچی داستان پر مبنی واقعات ہوں گے۔ شاید آج کی قسط میں ہمارا یہ سفر پورا نہ ہو پائے، لیکن اگلی قسط میں جب یہ سفر مکمل ہوگا تب فرات میں چھپا سونے کا وہ پہاڑ کھل کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو چلیے میرے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ سفر پر کہ جس میں ہم کئی نئی دنیایں دریافت کرنے والے ہیں۔ اس سفر کی شروعات ہوتی ہے 14ویں اور 15ویں صدی سے، کہ جسے ہسٹری کی زبان میں دی ایج آف ڈسکوری کہتے ہیں، یعنی دریافتوں کا دور۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں سمندر میں تیرنے والے جہازوں کا ڈیزائن بدلنا شروع ہوا تھا۔ جہاز پہلے کی نسبت وزن میں ہلکے ہو گئے تھے، اور تب ایسے جہاز ڈیزائن ہونا شروع ہوئے تھے کہ وہ ہوا کے الٹی سمت میں جا کر بھی تیر سکتے تھے، اور اس طرح دنیا کو ایکسپلور کرنے کا ایک نیا دور شروع ہوا کہ جسے آج ہم ایج آف ڈسکوری کہتے ہیں۔ اور ایج آف ڈسکوری میں ایک بات بڑی زبردست ہوئی کہ یورپ کے لوگوں نے پورا بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کراس کر کے
بالکل ایک نئی دنیا دریافت کر لی، یعنی امریکہ کے دونوں بر اعظم۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ نقشے میں زمین کا یہ سارا حصہ کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو اس حصے میں 23 مختلف ملک بن چکے ہیں، مثلا امریکہ، میکسیکو، برازیل وغیرہ۔ لیکن جب یورپ کے لوگ پہلی مرتبہ سمندر پار کر کے دنیا کے اس حصے میں پہنچے تھے، تب یہ سارا علاقہ ایک ہی ملک کنسیڈر ہوتا تھا۔ ایج آف ڈسکوری نئی اور پرانی دنیا کے ملاپ کا دور ثابت ہوا۔ نئی دنیا یعنی امریکہ کے دونوں بر اعظم، اور پرانی دنیا یعنی یورپ اور انڈیا وغیرہ۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، فرانسسکو ڈی اوریانا نے ساؤتھ امریکہ اور ایمیزون کے جنگل دریافت کیے، اور ان دونوں دنیاؤں نے ایک دوسرے کو بہت بہت کچھ دیا۔ یورپ نے امریکہ والوں کو پالتو مویشی دیے، انہیں گھوڑے اور بھیڑیں پالنا سکھایا، جبکہ امریکہ والوں نے یورپ کو نت نئی فصلیں دیں، چاکلیٹ کے درخت دیے، مکئی دی، کافی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کلچرز نے ایک دوسرے کے ساتھ نت نئے پودے، جانور اور کھانے پینے کی چیزیں ایکسچینج کی۔ اگر میں اس دور کو امیجن کروں تو کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اس وقت وہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ انہیں تو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ جیسے ہم نے بالکل ہی ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہے۔ ایسے جنگل کہ جہاں ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یعنی ایمیزون کے رین فارسٹس، ایسے دریا کہ جن میں ایک مرتبہ گر جاؤ تو دوبارہ کبھی زندہ باہر نکل ہی نہیں سکتے، مثلا ایمیزون کا دریا وغیرہ۔ ایسے بڑے بڑے سانپ کہ جو پورے کا پورا سالم انسان ہی نگل جائیں، یعنی ایناکونڈاز۔ اور واقعی ایسا ہی تھا، کیونکہ ایج آف ڈسکوری کے بعد پوری دنیا کا نقشہ نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اب یورپ سے آنے والے کچھ لوگ تو امریکہ کے اس حصے میں چلے گئے کہ جہاں ریڈ انڈینز رہتے تھے، اور ان کی کہانی ہماری آج کی داستان سے بالکل مختلف ہے۔ وہ جگہ بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنی، جبکہ یورپ کے کچھ لوگ اس طرف بھی آئے تھے کہ جسے آج ہم ساؤتھ امریکہ کہتے ہیں، یا اگر سادہ زبان میں بات کروں تو ایمیزون کے گھنے جنگلات کی سرزمین۔ یورپ سے آنے والوں نے ایمیزون جنگلوں میں رہنے والے کئی کلچرز اور کئی قبیلوں کو فتح کیا، مثلا مایان کلچر یا پھر ایزٹیک کلچرز وغیرہ، کہ جن کے نام شاید آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ اب یورپ کے کچھ لوگ تو ان کلچرز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ ان سے دوستی بھی کرتے تھے، لیکن کچھ یورپینز ان کے ساتھ بڑی ہی سختی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے۔ انہوں نے انہیں اپنی طرح کرسچین بنانا چاہا، ان کے کلچر کو یورپین کلچر میں رنگنا چاہا، اور جانے انجانے انہیں وہ بیماریاں بھی دے دیں کہ جن سے وہ لوگ کبھی واقف بھی نہیں تھے، مثلا اسمال پاکس۔ ایمیزون جنگلوں میں رہنے والے ان قبیلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسمال پاکس آخر ہوتی کیا ہے، اور بعد میں ان کے کئی ہزار لوگ اسمال پاکس سے مر بھی گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بیماری سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ لیکن جن یورپینز کے متعلق میں آپ کو بالخصوص بتانا چاہتا ہوں، وہ اسپین سے آنے والے کچھ خاص لوگ تھے کہ جنہیں کانکسٹاڈورز کہتے ہیں، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے فاتح، یعنی وہ شخص کہ جس نے کوئی نہ کوئی علاقہ فتح کیا ہو۔ اور کانکسٹاڈور کا لفظ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے اس سفر میں یہ لفظ آگے چل کر کئی بار استعمال ہوگا۔ اور اب جو داستان میں آپ کو سنانے والا ہوں، وہ سنتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ کسی ناول کی کہانی ہو، لیکن میرا وعدہ ہے کہ یہ کہانی بالکل ایک سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ہسپانیہ کے ملک یعنی اسپین سے ایمیزون جنگلوں میں آنے والے ایک کانکسٹاڈور کی، کہ جس کا نام تھا ہرنین کورٹیز۔ بچپن سے ہی کورٹیز کو ایڈونچرز اور خزانوں کی تلاش کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کورٹیز سمندروں کے ذریعے نئی دنیاؤں کو دریافت کرنے کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ یہ بات 15ویں صدی کی ہے کہ جب کورٹیز پہلی مرتبہ میکسیکو کے جنگلوں میں داخل ہوا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ان جنگلوں میں مایان کلچر کے کچھ قبیلے رہا کرتے تھے۔ مایانز ایک بہت مشہور تہذیب تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں مایانز کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کورٹیز نے مایان لوگوں کے ساتھ ایک لڑائی لڑی تھی، اور یہ ایک ایسی لڑائی تھی کہ جس میں مایانز کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مایانز کے پاس لڑنے کے لیے کیا چیز تھی؟ پتھر، چاقو اور تیر کمان، جبکہ کورٹیز اپنے ساتھ ہسپانیہ سے
بارود والے ہتھیار یعنی توپیں اور اس وقت نئی نئی ایجاد ہوئی لمبی نال والی ایک عجیب سی چیز لے کر آیا تھا کہ جسے آج ہم رائفلز کہتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والے مایانز کو ہرا دینے کے بعد کورٹیز نے میکسیکو کے جنگلوں کو ایک نیا نام دیا تھا، نیو ہسپانیہ۔ لیکن یہاں کورٹیز کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو اگر نہ ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ شاید بالکل ہی مختلف ہوتا، اور یہ واقعہ تھا کورٹیز کے ساتھ ہوا 20 عورتوں والا واقعہ۔ مایانز کے ساتھ ایک لڑائی میں ان کی 20 عورتیں قیدی بن کر کورٹیز کے سپاہیوں کے ہاتھ آ گئیں۔ اب ان 20 میں سے 19 عورتوں میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، اس لیے کورٹیز کے سپاہیوں نے ان 19 عورتوں کو آپس میں ہی بانٹ لیا، لیکن 20 میں سے ایک لڑکی ایسی تھی کہ جسے کورٹیز نے خود اپنے لیے منتخب کیا، کیونکہ اس لڑکی میں ایک بات بڑی خاص تھی، اور وہ یہ کہ وہ لڑکی 3 مختلف زبانیں بول لیتی تھی، ہسپانوی یعنی کہ اسپینش، مایان اور ایزٹیک زبان۔ اب اس لڑکی کا حقیقی نام کیا تھا یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن کورٹیز کے سپاہی اسے لا مالنچے کہہ کر بلاتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا تازہ گھاس۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ لا مالنچے کی 3 زبانیں بول لینے کی خاصیت کو میں اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں، تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو جلدی لا مالنچے کے متعلق 1-2 باتیں بتا دوں، کیونکہ شاید دوبارہ ہمیں یہ موقع نہ ملے، اور لا مالنچے کی کہانی اتنی عجیب و غریب ہے کہ اسے اپنے سفر میں شامل نہ کرنا سیریز کے ساتھ ایک چھوٹی سی زیادتی ہوگی۔ لا مالنچے پیدا کہاں ہوئی تھی یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی کہ جو گھرانہ شاہی ویلیوز رکھتا تھا، کیونکہ لا مالنچے کی مادری زبان ایزٹیک لینگویج تھی، لیکن وہ ایزٹیک لینگویج کے جس ڈائلیکٹ میں بات کرتی تھی وہ ڈائلیکٹ تھا کہ جو ایمازون جنگلوں کے صرف بادشاہ بولا کرتے تھے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لا مالنچے کسی شاہی شخص کی بیٹی تھی۔ جب لا مالنچے صرف 8 سال کی تھی تب اس کے ساتھ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ لا مالنچے کے ماں باپ نے اسے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تاکہ ان کی پوری دولت کا مالک صرف ان کا بیٹا بن سکے۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد لا مالنچے جنگل سے گزرنے والے مسافروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ مسافر اسے اپنے ساتھ ساحلوں پر موجود ایک مایان شہر تک لے گئے، جہاں اکثر ہسپانوی تاجر وغیرہ آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ساحلی شہر تھا، اور وہاں یعنی اس شہر میں رہتے ہوئے لا مالنچے نے پھر اپنی دوسری اور تیسری زبان سیکھی، یعنی مایان اور اسپینش۔ اور یہ وہ شہر تھا کہ جہاں بعد میں کورٹیز کے سپاہیوں نے حملہ کیا تھا، اور لا مالنچے کورٹیز کے حصے میں آ گئی تھی۔ اب کورٹیز ایک تیز انسان تھا، اس نے جب دیکھا کہ لا مالنچے 3 زبانیں بول لیتی ہے، اور ان 3 میں سے بھی ایک زبان کا وہ ویریئنٹ بولتی ہے کہ جو صرف جنگل کے بادشاہ بولتے ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ لا مالنچے کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے میں جنگل کے بادشاہوں سے بات چیت کروں، اور اس طرح لا مالنچے کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے کورٹیز کو جنگل کے بادشاہوں اور ان کے خزانوں کے کئی راز پتہ چل گئے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگل کے بادشاہ بھی لا مالنچے کی وجہ سے کورٹیز سے بات چیت کر لیتے تھے، کیونکہ لا مالنچے ایزٹیک زبان کا وہ ویریئنٹ بولتی تھی کہ جو صرف بادشاہ بولا کرتے تھے، لہٰذا جنگل والوں کو بھی لا مالنچے پر ایک طرح کا پورا اعتماد ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی کسی بڑے خاندان کی ہے، اور یوں وہ اسے اپنا تقریباً ہر راز دے دیتے تھے۔ اس سیریز کی ریسرچ کے دوران میں نے 15ویں صدی میں لکھی ایک کتاب پڑھی تھی، ہسٹوریا ویرداریرا ڈالا کانکسٹا ڈیلا نویا اسپانا، یعنی کہ نیو ہسپانیہ کی فتح کی سچی کہانی۔ اب یہ ایک بڑی ہی دلچسپ کتاب تھی، اور میرا بڑا دل تھا کہ میں آپ کو اس کتاب میں لکھے ایمازون کے جنگلات میں ہونے والے مختلف واقعات سناؤں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر کچھ ویورز اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان واقعات سے کیا لینا دینا، آپ ہمیں صرف کام کی بات بتائیں۔ بہرحال اس کتاب میں ان لوگوں کی آنکھوں دیکھی شہادت لکھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے لا مالنچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اپنی شہادت کے دوران جب وہ لوگ لا مالنچے کا ذکر کرتے تو اس کا نام بہت احترام سے لیتے اور کہتے کہ اگر لا مالنچے نہ ہوتی تو کورٹیز کبھی جیت سکتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد
اگر کسی نے ان جنگلوں کو فتح کرنے میں اسپین کی مدد کی ہے تو وہ صرف اور صرف لا مالنشیا ہے، اور اسی لیے اپنی فتح کے بعد کورٹیز نے لا مالنشیا کو ایک نیا نام دیا تھا، ڈانا مارینا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا مالنشیا کو اس کے ماں باپ نے صرف 8 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا تھا، اور کیوں؟ تاکہ صرف اور صرف ان کا بیٹا ان کے خزانوں کا وارث بن سکے۔ لہٰذا جب کئی سال تکلیف سے گزرنے کے بعد لا مالنشیا کورٹیز کے پاس پہنچی تو اس وقت وہ صرف 19 سال کی تھی، لیکن اس کے دل میں بدلے کی ایک انتہائی شدید آگ بھڑک رہی تھی کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لہٰذا جب اس نے کورٹیز کو جنگلوں کے متعلق بتانا شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ لا مالنشیا نے اپنے بچپن کے واقعات بھی کورٹیز کو سنانے شروع کر دیے، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے اپنے باپ اور ایزٹیک بادشاہ کو ٹھوس سونے سے بنے ایک شہر کی باتیں کرتے سنا تھا کہ جس کے راستے کے متعلق صرف ایزٹیک لوگ جانتے ہیں۔ ایک ایسا شہر کہ جو صرف اور صرف سونے سے بنا ہوا ہے، سالڈ گولڈ سے بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا شہر کہ جہاں تک پہنچنے کا راستہ صرف ایزٹیکس کو پتہ ہے، اور باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص اس شہر تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب سونے سے بنے اس شہر کی باتیں سننے کے بعد کورٹیز کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح وہ بھی ایزٹیک سونے تک پہنچے۔ لہٰذا کورٹیز نے ایزٹیک بادشاہ کو ملاقات کا ایک پیغام بھی بھجوایا، لیکن بادشاہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ مگر کورٹیز انکار سننے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے دل اور دماغ دونوں پر صرف اور صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح میں سونے کا وہ شہر ڈھونڈ لوں۔ اور اس طرح شروعات ہوئی ایمیزون کے جنگلوں میں ایک زبردست لڑائی کی، سونے سے بنے ایک ایسے شہر پر لڑائی کہ جسے کورٹیز نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے ایزٹیک ایمپائر کے خلاف ایک اتنی زبردست لڑائی کی کہ ہر 100 میں سے 100 کے 100 لوگوں کا قتل عام کر دیا ہے، حتیٰ کہ کورٹیز ہی کے ہاتھوں پوری کی پوری ایزٹیک ایمپائر کا خاتمہ ہو گیا، اور سونے کا وہ شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمشدہ ہو گیا۔ کیا واقعی سونے سے بنا کوئی ایسا شہر ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں؟ آج یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ واقعی ایسا ایک شہر ایگزسٹ کرتا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ لا مالنشیا نے صرف اپنے ماں باپ سے بدلہ لینے کے لیے کورٹیز کو سونے کے شہر کی ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی، تاکہ وہ لالچ میں آ کر ایزٹیک ایمپائر کا نام و نشان ہی مٹا دے، اس جائیداد کو آگ لگا دے کہ جس کے متعلق لالچ میں آ کر لا مالنشیا کے ماں باپ نے اسے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ بدلے کی آگ میں جل کر لا مالنشیا نے پوری ایزٹیک سلطنت کو ہی جلوا دیا۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ hell hath no fury like a woman scorned۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ کیسی فلمی سی باتیں ہیں، سونے کا شہر، ایزٹیک گولڈ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تمام واقعات سچ ہیں، تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ اور میرا بہت دل تھا کہ آپ کو لا مالنشیا کی زندگی کے متعلق اور بھی بتاؤں، کیونکہ اس لڑکی کی زندگی کی داستان اتنی حیرت انگیز ہے کہ بعض اوقات اس کے کچھ حصوں پر تو یقین بھی نہیں آتا کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا۔ بائی دا ویز کیسی حیران کن سی بات ہے کہ دیکھیں، ہم جنگل میں رہنے والے لوگوں کو، ان قبائل کو وحشی سا تصور کرتے ہیں، انہیں بالکل ایک پریمیٹیو سی مخلوق مانتے ہیں، لیکن اس لڑکی ڈانا مارینا کی زندگی دیکھیے، ایزٹیک ایمپائر کے جنگلوں میں پیدا ہوئی ایک لڑکی کی کہانی کس قدر کمپلیکس اور جذبات اور احساسات سے بھری ہوئی تھی۔ خیر، ان واقعات کو کئی سال گزر گئے، اور کورٹیز کے خزانوں کی کہانیوں سے متاثر ہو کر، اس کے خزانوں کی داستانوں سے متاثر ہو کر، ایک اور ہسپانوی کانکسٹاڈور نے سونے کے گمشدہ شہر کی تلاش میں پیرو کے جنگلوں کا سفر شروع کیا، اور اس کانکسٹاڈور کا نام تھا فرانسسکو پیزارو۔ پیزارو کو اپنے سفر کے شروع میں ہی بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، خراب موسم، تیز ہوائیں، بلکہ اس سفر میں تو فرانسسکو کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ لیکن سونے کے ایک گمشدہ شہر کی کہانیاں فرانسسکو کے لیے بہت ایکسائٹنگ تھیں، لہٰذا اس نے بھی ہمت نہیں ہاری، اور بالآخر ایک دن پیرو کے ساحلوں تک پہنچ ہی گیا۔ اب پیرو کے ساحلوں سے وہ لوگ ہر روز کسی نہ کسی خزانے کی تلاش میں گھنے جنگلوں میں جاتے، لیکن کئی ہفتے گزرنے کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کم ہونے لگا، یہاں تک
کہ فرانسسکو کے جہاز کے کریو میں سونے کی تلاش چھوڑ کر واپس جانے کے متعلق باتیں ہونا تک شروع ہو گئیں، اور وہ لوگ تقریباً گیو اپ کر ہی چکے تھے، تقریباً ہمت ہار ہی چکے تھے کہ ایک دن انہوں نے دریا میں چلتی ایک چھوٹی سی کشتی کو پکڑا کہ جسے جنگل میں رہنے والے کچھ لوگ چلا رہے تھے، اور وہ کشتی کپڑوں، برتنوں، چاندی اور زمرد کے علاوہ سونے کی حیران کن مقدار سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جب فرانسسکو نے ساحل سمندر کی ریت پر ایک لکیر کھینچی اور اپنے جہاز کے عملے سے کہا کہ دیکھو، یہاں سے آگے پیرو ہے اپنے خزانوں کے ساتھ، اور یہاں سے پیچھے پاناما ہے اپنی غربت کے ساتھ، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو۔ اور اس دن پھر 13 لوگوں نے فرانسسکو کے ساتھ رہنے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم جہاز کو یہیں چھوڑ کر اب پیرو کے جنگلوں میں داخل ہوں گے، اور یہاں سے آگے ان کے ساتھ بڑے ہی دلچسپ واقعات پیش آئے۔ ہوا یوں کہ وہ لوگ ڈومبیس ریجن کے ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ہم نے اتنا سونا دیکھا کہ جتنا کبھی ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کے گھر میں جگہ جگہ سونے اور چاندی کی جھالریں لٹک رہی تھیں، ان کے برتن سونے اور قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے تھے، اور ان کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے تھے، ان کی لڑکیاں سر سے پاؤں تک سونے میں لدی ہوتی تھیں، اور ان کے لڑکے سونے سے بنے خنجروں اور چاقوؤں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ لیکن فرانسسکو کورٹیز کی طرح ظالم نہیں تھا، اس نے جنگلیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے بجائے واپس اسپین جا کر بادشاہ کو اپنی اس ڈسکوری کے متعلق بتا دینا زیادہ بہتر سمجھا، اور اس لیے بھی واپس جانا زیادہ بہتر سمجھا تاکہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ واپس آئیں، کیونکہ دیکھا جائے تو فرانسسکو کے ساتھ صرف 13 لوگ تھے، اور 13 لوگ مل کر پورے جنگل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب چند مہینے بعد یہ لوگ دوبارہ اس گاؤں واپس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کسی نے ان تمام گاؤں والوں کو قتل کر کے ان کا پورا گاؤں، سونا اور تمام خزانہ لوٹ لیا تھا، اور اب وہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن ایمیزون کے جنگلات میں سونے کے گمشدہ شہر کے متعلق سب سے بڑا اکاؤنٹ دراصل ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جان روڈریگز نامی ایک مورخ کی لکھی ہوئی لیٹن زبان کی ایک بہت بڑی کتاب کہ جس کا نام ہے دی کرونیکلز آف ایل کارنیرو۔ جان روڈریگز اس وقت صرف ایک نوجوان لڑکا تھا کہ جب وہ ان کانکسٹاڈورز کے ساتھ ایمیزون کے جنگلات میں گیا، اور اپنی کتاب میں اس نے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ جسے سنانا میں ہمیشہ بہت انجوائے کرتا ہوں۔ وہ کیا واقعہ تھا، اور یہ جو بھی سچے واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان سب نے آگے چل کر بالآخر ہمیں فرات میں سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ تک ہی لانا ہے۔ لیکن کیسے، وہ اور باقی کی سب باتیں انشاءاللہ اب ایز ابو سو بلو کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔